وہ فولڈر ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا اور اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ابھر رہا تھا۔ ایک منصوبہ جو عادل کی برائیوں کو بے نقاب کر کے کمپنی کو صاف کر دے گا۔ زرنش کی پڑوسن زرینہ زرنش کے بیڈ روم میں بیٹھی زرنش کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ زرنش سے کہہ رہی تھی، زرنش، تمہارا 8واں مہینہ چل رہا ہے، تم اپنا خیال رکھو، اس طرح تو تم اپنے ساتھ ساتھ بچے کو بھی نقصان پہنچا رہی ہو۔ زرنش بولی، زرینہ، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ زرینہ نے بات کو کریدنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، احتشام بھائی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہوا؟ وہ بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں تو پتہ ہے احتشام آج کل ہر وقت مصروف رہتا ہے، میرے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے اپنے دن رات کا سکون غارت کیا ہوا ہے۔ زرینہ کی دال نہیں گلی تو احتشام کی تعریف کرنے لگی، ہاں واقعی میں احتشام بھائی بہت محنتی ہیں، مرد کی بھی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ زرنش نے ہاں میں سر ہلایا۔ احتشام اپنی کار میں بیٹھا اپنے گھر جا رہا تھا۔ آج اظہر نے اسے گلشن اقبال میں ایک فلیٹ دکھایا۔ وہ فلیٹ بہت لگژری اور کشادہ تھا۔ ایک بڑا سا ٹی وی لاؤنج، ڈائننگ ہال، 4 بڑے بڑے کشادہ کمرے، 3 اٹیچ باتھ، کشادہ اور ہوادار بالکنی اور ایک اسٹور روم۔ احتشام کو فلیٹ بہت پسند آیا۔ فلیٹ کی مالیت 2 کروڑ روپے تھی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا دوران ڈرائیونگ اظہر کو فون کرتا ہے۔ اظہر کال ریسیو کرتا ہے۔ احتشام بولا، یار اظہر، بات سن، یار فلیٹ بہت زبردست ہے، تو آنر سے بول مجھے سودا منظور ہے۔ اظہر بولا، چل ٹھیک ہے، کل چل کے بات کرتے ہیں، تو ایگریمنٹ بنوا لے اور بیانہ ریڈی رکھنا، اور سنا، بھابھی کی ناراضگی ختم ہوئی یا ابھی تک ناراض ہے؟ احتشام بولا، ہاں ابھی تک ناراض ہے، لیکن میں اسے منا لوں گا، ایک دفعہ یہ گھر خرید لوں، پھر زیادہ تر وقت زرنش اور اپنے بچے کو دوں گا۔ اسی فلیٹ کے چکر میں نے اپنے دن رات ایک کر دیے، اب میں زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاروں گا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ زرنش گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ احتشام اسے بتا کے گیا تھا کہ وہ اظہر سے ملنے جا رہا ہے۔ احتشام نے فلیٹ والی بات اس سے چھپا کر رکھی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ آج صبح کو پی ایم ٹی میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے صبح سے ان کے گھر میں لائٹ نہیں تھی۔ یو پی ایس نے بھی جواب دے دیا تھا۔ گھر میں کافی اندھیرا تھا۔ زرنش کو بیٹھے بیٹھے اچانک درد ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد درد نے شدت اختیار کر لی۔ اس نے احتشام کو فون ملایا۔ احتشام نے فون ریسیو نہیں کیا۔ اس نے 5 سے 6 دفعہ کال ملائی، لیکن احتشام نے فون ریسیو نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد زرنش نے اپنی ماں کو فون ملایا۔ ماں نے بھی فون ریسیو نہیں کیا۔ تقریباً 10 مس کالز تھی، لیکن سائمہ نے ریسیو نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد زرنش نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب درد میں تھوڑی کمی آئی تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ اچانک اس کا پاؤں زمین پر گرے ہوئے پانی سے پھسل گیا۔ وہ زور سے گری۔ اس کے پیٹ میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے ایک دردناک چیخ ماری۔ اس کی شلوار خون سے بھر گئی تھی۔ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد احتشام محلے میں پہنچا۔ محلہ گھپ اندھیرا تھا۔ لوگ زیادہ تر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھروں کے باہر بیٹھے تھے۔ احتشام خود سے بولا، یہ کیا، ابھی تک لائٹ نہیں آئی؟ اس نے اپنا فون چیک کیا تو زرنش کی 5 مس کالز دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور بڑبڑایا، اللہ رحم کرے، 5 مس کالز۔ وہ جلدی جلدی اندر گیا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں جو فروٹس کی تھیلی تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ احتشام فوراً بھاگ کر گیا اور زرنش کا سر اپنی گود میں رکھ دیا اور زرنش کے چہرے کو زور زور سے جھڑکنے لگا۔ زرنش، زرنش اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آئی اور زرنش کو اسٹریچر میں ڈال کر اپنے ساتھ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں لے گئی۔ احتشام نے ہسپتال کے کاؤنٹر میں 5 لاکھ روپے جمع کروائے۔ رات کے 10 بجے زرنش کی بہن انابیہ اپنے شوہر خرم کے ساتھ ماں کے گھر تھوڑی دیر کے لیے چکر لگانے آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سائمہ، الشبہ اور ابراہیم نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ ابراہیم نے انابیہ کی پیشانی چوم کر کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹی۔ انابیہ نے ادب سے باپ کے ہاتھ چومے۔ سائمہ نے گلہ کرتے ہوئے کہا، تم تو بالکل ہمیں بھول ہی گئی ہو، نہ خود آتی ہو نہ کوئی خبر، دوسری طرف زرنش بھی نہیں آتی۔ انابیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری پیاری امی، مجھے وقت ہی نہیں ملتا، پھر آج کل پریگننسی کی وجہ سے دل نہیں چاہتا کہیں آنے جانے کو۔
ہر وقت سستی، کمزوری اور گھبراہٹ سی رہتی ہے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ الشبہ تیزی سے آئی اور گھبرا کر بولی، امی امی بات سنیں، زرنش آپی کی 10 مس کالز آئی ہیں۔ سائمہ اور ابراہیم چونک گئے۔ سائمہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا کہا؟ 10 مس کالز؟ یا اللہ خیر! سائمہ کے چہرے پر تشویش چھا گئی۔ میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ ابراہیم غصے سے بولا، صبح سے تم نے ایک بار بھی فون چیک نہیں کیا، پتہ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہ ہو۔ سائمہ گھبرا کر بولی، میرے موبائل کا چارج ختم ہو گیا تھا، چارج پر لگایا تھا، اوپر سے موبائل سائلنٹ پر تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے جلدی سے کہا، الشبہ فوراً زرنش کو کال لگاؤ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ الشبہ نے فون ملایا، کال نہیں لگی۔ پھر دوبارہ، تیسری بار، چوتھی بار، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ابراہیم نے پریشانی سے کہا، احتشام کو فون کرو۔ الشبہ نے فوراً احتشام کا نمبر ملایا۔ کچھ لمحوں بعد کال ریسیو ہوئی۔ احتشام بھائی، الشبہ کی آواز لرز رہی تھی، زرنش آپی کو کب سے کال کر رہی ہوں لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہی، سب خیریت ہے نا؟ احتشام کی آواز بھاری تھی۔ زرنش شام کو گر گئی تھی، میں گھر پر نہیں تھا، جب پہنچا تو وہ بے ہوش پڑی تھی، ابھی اسپتال کے ICU میں ہے، ڈاکٹرز نے ملنے سے منع کیا ہے۔ الشبہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے موبائل نیچے کر کے روحانسی آواز میں کہا، ابو، زرنش آپی ہسپتال میں ہیں، ICU میں۔ یہ سنتے ہی سائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابراہیم نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ انابیہ، خرم، سائمہ، ابراہیم اور الشبہ سب جلدی جلدی ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ پورے راستے سائمہ اپنے رب سے دعائیں مانگتی جا رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھنا، میری زرنش اور اس کے بچے کو کچھ نہ ہو۔ گاڑی کے اندر سناٹا تھا، صرف سائمہ کے رونے اور تسبیح کے دانوں کی ہلکی کھٹکھٹاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہسپتال کی سفید دیواروں پر مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر احتشام بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر شدید تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے لفٹ کا دروازہ کھلا۔ ابراہیم، سائمہ، انابیہ، خرم اور الشبہ جلدی جلدی باہر نکلے۔ سائمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے احتشام کو دیکھتے ہی روتے ہوئے پوچھا، بیٹا میری زرنش کیسی ہے؟ کچھ بتایا ڈاکٹر نے؟ احتشام نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے کہا، امی، ڈاکٹر اندر ہیں، زرنش کی حالت نازک ہے، بہت خون بہہ گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ماں اور بچہ دونوں خطرے میں ہیں۔ سائمہ کے قدم لڑکھڑائے۔ ابراہیم نے فوراً سنبھال لیا، یا اللہ رحم، وہ بمشکل بولا۔ ابراہیم نے احتشام کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا ہمت رکھو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ کچھ دیر سب خاموش کھڑے رہے۔ راہداری میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کہیں سے کوئی ہنسی، کوئی شور نہیں، صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دیتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس آئی، ہاتھ میں رپورٹ تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دعا کریں، زرنش کو بہت بڑا شوق لگا ہے، آپریشن جاری ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ سائمہ نے نرس کے ہاتھ پکڑ لیے، بیٹی میری بچی بچ جائے گی نا؟ نرس نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہم سب کوشش کر رہے ہیں آنٹی، بس اللہ سے امید رکھیں۔ نرس چلی گئی۔ سائمہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی دعا مانگنے لگی۔ انابیہ اور الشبہ ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ احتشام سامنے دیوار پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، کاش میں فون اٹھا لیتا۔ اس کے آنسو خود بخود گالوں پر بہنے لگے۔ شام 4:10 تھے۔ الطاف حسین اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے فولڈر رکھا تھا، وہی فولڈر جس میں شمائلہ اور اللہ ڈنو نے عادل کے خلاف فائلیں دے رکھی تھیں۔ الطاف نے فون اٹھایا اور بولے، عادل فوراً آفس میں آؤ۔ چند ہی لمحوں بعد عادل دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ الطاف نے فولڈر اٹھایا اور سیدھے اس کی طرف پھینکا۔ یہ دیکھو تم نے کیا کیا ہے، الطاف نے تیز آواز میں کہا۔ عادل نے گھبرا کر کہا، سر یہ کیا ہے؟ میں وضاحت کروں گا۔ الطاف نے درمیانی آواز میں روکتے ہوئے کہا، وضاحت؟ تم نے ہماری کمپنی کے ساتھ فراڈ کیا، شپمنٹس جان بوجھ کر ڈیلے کروائیں اور پیسے سوئس اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ یہ ثبوت تمہارے لیپ ٹاپ سے نکلے ہیں۔ اور پھر چلاتے ہوئے بولا، تم جیسے لوگوں کے لیے یہاں جگہ نہیں، تمہیں فوراً نوکری سے نکالا جاتا ہے۔
عادل اپنی صفائی دینے لگا مگر اللہ ڈنو نے فولڈر کھول کر ایک ایک دستاویز میز پر رکھنا شروع کر دیے۔ شمائلہ نے بھی کمپیوٹر کی فائلیں پرنٹ کر کے سامنے رکھ دی۔ ہر صفحے کے ساتھ ایک نیا ثبوت سامنے آتا گیا، ٹرانزیکشنز، ای میلز اور کانٹریکٹ پیپرز۔ الطاف کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہاری حرکتیں ہیں؟ تم نے کمپنی کی ساکھ کو خطرے میں ڈالا اور کمپنی کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اسی وقت آفس کے دروازے پر چند سرکاری اہلکار داخل ہوئے۔ FIA کے اراکین ایک افسر نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا اور کہنے لگا، مسٹر عادل افتخار، آپ کو سویا بین اسمگلنگ اور دھوکہ دہی کے الزامات میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ عادل نے گھبرا کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ FIA افسر نے پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، ہم آپ کی بات دفتر میں نوٹ کر لیں گے۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ شرافت کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ مزاحمت کریں گے تو دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا۔ عادل نے FIA افسر سے کہا، دیکھیں یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ آفیسر بولا، اگر اب آپ نے ایک لفظ بھی بولا تو ہمیں مجبوراً آپ کو ہتھکڑیاں لگانی پڑیں گی۔ عادل نے الطاف حسین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ الطاف نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا، اچھی طرح سے دیکھ لو مجھے، کیونکہ اب تم مجھے دیکھنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو۔ اللہ ڈنو اور شمائلہ خاموشی سے کھڑے رہے۔ شمائلہ کے چہرے پر ہلکی سی تسکین تھی۔ اس نے سوچا کہ اس نے کمپنی کو بڑا نقصان ہونے سے بچایا۔ اللہ ڈنو نے الطاف کو خفیہ انداز میں دیکھا اور کہا، سر، اب ہماری کمپنی محفوظ ہے۔ افسر عادل کو لے کر باہر گیا۔ دفتر میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ لمحہ بدلاؤ کا آغاز تھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی کے باہر سناٹا تھا۔ صرف مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سفید دیواروں پر لگی ٹیوب لائٹس کی چمک آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ ICU کے دروازے پر مریض سے ملاقات منع ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ احتشام کرسی پر بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں لیے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند، خوف اور پچھتاوے کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دور سائمہ، ابراہیم، الشبا، انابیہ اور خرم بھی پریشان بیٹھے تھے۔ سائمہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور کہتی، یا اللہ میری بچی کو سلامت رکھ لینا، میری زرنش کو کچھ نہ ہو۔ احتشام نے آہستہ سے کہا، امی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زرنش کی حالت نازک ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ میرا بچہ اور زرنش دونوں محفوظ رہیں گے۔ ابراہیم نے لمبی سانس لے کر کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، بس دعا کرو۔ تھوڑی دیر بعد ICU کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ سب ایک دم کھڑے ہو گئے۔ احتشام جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، پیشنٹ کو کافی زیادہ چوٹ آئی تھی، خاص طور پر پیٹ پر گرتے وقت جھٹکا لگا۔ ہم نے فوری سرجری کی ہے۔ الحمدللہ ماں اب خطرے سے باہر ہے، مگر بچہ؟ ڈاکٹر نے سانس روکی، پھر دھیرے سے بولا، بچہ زندہ نہیں رہ سکا۔ سائمہ کے منہ سے ایک دبی چیخ نکلی۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم نے فوراً اسے سنبھالا۔ الشبا اور انابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احتشام چند لمحوں کے لیے پتھر بن گیا، پھر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ سب میری غلطی ہے۔ اگر میں وقت پہ فون اٹھا لیتا، اگر میں گھر میں ہوتا۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا، آپ اپنی بیوی کو سنبھالیں، وہ ہوش میں آ جائے تو زیادہ جذباتی نہ ہونے دیں، ابھی اسے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد احتشام نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور بولا، یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے دولت کمانے کی ہوس میں اپنے پیاروں کو بھلا دیا۔ ICU کے شیشے کے پار زرنش کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ وہ نیم بے ہوش حالت میں لیٹی تھی۔ اس کے آنسو گالوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے ہونٹ ہلے، بمشکل اتنا کہا، میرا بچہ۔ احتشام نے شیشے کے پار ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولا، زرنش، میں ہوں تمہارے پاس، تم اکیلی نہیں ہو۔ پورے وارڈ میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، دل ٹوٹنے کی۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ کھڑکی کے پردوں سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں 2 نرسیں چپ چاپ اپنی فائلوں میں کچھ نوٹ کر رہی تھیں۔ زرنش کا چہرہ پیلا اور کمزور تھا، بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ خشک تھے اور سانسوں میں ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ نرس نے آہستہ سے کہا، مس زرنش، آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ زرنش کی پلکیں ہلیں، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے پلکیں بار بار جھپکائیں۔ پہلا منظر جو اس نے دیکھا
وہ احتشام کا چہرہ تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، داڑھی بڑی ہوئی تھی، چہرے پر تھکن اور آنسوؤں کے نشان۔ زرنش کی آواز بہت مدھم تھی۔ احتشام احتشام فوراً آگے بڑھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہاں زرنش، میں ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اب بس آرام کرو۔ زرنش نے پلکیں جھپکائی جیسے یادیں واپس آ رہی ہوں، پھر اچانک اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ احتشام کے ہاتھ لرز گئے، اس نے نظریں جھکا لیں۔ سائمہ جو کونے میں کھڑی دعا مانگ رہی تھی، آہستہ سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ زرنش نے کمزور آواز میں دوبارہ کہا، میرے بچے کو کچھ ہوا ہے کیا؟ بتاؤ نا احتشام۔ احتشام کی آواز بھرا گئی۔ وہ زرنش کے قریب جھک کر بولا، زرنش، اللہ کو وہ زیادہ پیارا تھا، وہ اب آرام میں ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں جیسے روشنی بجھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہی، پھر ہچکی لے کر رو پڑی۔ نہیں نہیں احتشام، میں نے اسے محسوس کیا تھا، میں نے اس کی دھڑکن سنی تھی۔ احتشام نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں زرنش، میں جانتا ہوں، میں نے بھی خواب دیکھے تھے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ سائمہ آگے بڑھی، زرنش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، تمہاری جان قیمتی ہے، شاید یہی اس کی مرضی تھی۔ زرنش سسکیاں لیتی رہی، میرا بچہ، میرا ننھا سا بچہ، میں اسے ایک بار گود میں لینا چاہتی تھی۔ احتشام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، اللہ کو شاید یہی منظور تھا زرنش۔ کمرے میں صرف ان دونوں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ کھڑکی سے آتی دھوپ ان کے آنسوؤں پر پڑ رہی تھی، جیسے آسمان بھی خاموشی سے ان کے دکھ میں شریک ہو۔ کلفٹن کے پوش علاقے میں واقع وہ کرائے کا گھر باہر سے تو شاندار لگتا تھا، لیکن اندر افتخار اور زبیدہ کے دلوں میں بے چینی کا طوفان مچا ہوا تھا۔ عادل نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، امی ابا، یہ تو عارضی جگہ ہے، بس 1-2 مہینے میں آپ لوگوں کو گھر لے کر دے دوں گا۔ اور زبیدہ یہ سوچ کر خوش تھی کہ اب وہ بھی کلفٹن جیسے شاندار علاقے کی رہائشی کہلائے گی۔ لیکن خوشی کے وہ چند دن لمحوں میں بدل گئے۔ 1 مہینہ گزر گیا، مگر نہ نیا گھر آیا، نہ عادل کا چیک۔ جب مالک مکان الہی بخش آیا تو زبیدہ نے روایتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی عادل گھر پہ نہیں ہے، شام کو آ جائیں گے۔ الہی بخش نے بھی سوچا، چلو شام کو آتا ہوں، مگر زبیدہ کو کیا خبر تھی کہ اس کا لخت جگر عادل اب کلفٹن کے آرام دہ بستر پر نہیں، بلکہ حوالات کی ٹھنڈی زمین پر پڑا ہے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ افتخار اور زبیدہ چائے پی رہے تھے۔ ٹی وی بند، کمرے میں خاموشی۔ افتخار نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، زبیدہ، تم نے اور عادل نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ زبیدہ فوراً تپ گئی، آپ کیوں ہر وقت منحوس باتیں کرتے رہتے ہیں؟ عادل ہمیشہ ہمارے بھلے کے لیے سوچتا ہے، آپ کو کبھی اس پہ یقین نہیں آیا۔ افتخار نے تھکے لہجے میں کہا، یقین؟ پتہ نہیں زبیدہ، بس دل گھبرا رہا ہے، اس بڑھاپے میں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ایک بیٹا تمہاری ضد کی نظر ہو گیا، اب دوسرا بھی خدا جانے کیا کر بیٹھے۔ زبیدہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ڈور بیل زور سے بجی۔ لو، عادل آ گیا ہوگا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی، دروازہ کھولا، سامنے الہی بخش کھڑا تھا۔ زبیدہ کا رنگ اڑ گیا۔ ارے بھائی آپ؟ الہی بخش بولا، ہاں میں۔ عادل کو بلائیں، کرایہ چاہیے۔ صبح آیا تو کہا شام کو آنا، اب کہتی ہیں عادل نہیں آیا۔ میں کوئی فارغ بندہ ہوں جو بار بار چکر لگاتا رہوں؟ زبیدہ بوکھلا گئی، بھائی وہ آ ہی رہا ہوگا، تھوڑا انتظار کر لیں۔ اتنے میں افتخار بھی آ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ الہی بخش غصے سے بولا، بات کیا ہونی ہے، آپ کے صاحبزادے سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہر ماہ کی 5 تاریخ تک کرایہ مل جائے گا، آج 8 تاریخ ہے۔ فون کرتا ہوں تو اٹھاتا نہیں، اگر پرسوں تک پیسے نہ ملے تو دیکھ لینا میں پولیس بلا لوں گا۔ افتخار نے تیز لہجے میں کہا، پولیس کی کیا بات کر رہے ہو، تمہارے پیسے کوئی کھا نہیں گیا، عادل آ جائے گا تو حساب برابر ہو جائے گا، اب ذرا تم بھی اپنی زبان قابو میں رکھو۔ الہی بخش دانت پیستا ہوا چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی افتخار کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر ہاتھوں میں چھپا لیا، یا اللہ، یہ لڑکا ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر گیا۔ زبیدہ خاموش تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی وہی ضد چل رہی تھی کہ میرا عادل کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن تقدیر اس کے دروازے پر دستک دے چکی تھی، اب بس وقت باقی تھا جو بہت جلد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ مالک مکان کے جاتے ہی افتخار نے فوراً اپنے بیٹے عادل کو فون ملایا، لیکن کال بار بار یہی پیغام دے رہی تھی، ریسیو نہیں ہو رہا۔
افتخار کے چہرے پر گھبراہٹ کھل گئی۔ وہ بے چین ہو کر زبیدہ کے پاس آیا اور بولا، زبیدہ، عادل میرا فون اٹھا ہی نہیں رہا، کہاں گیا ہے یہ لڑکا؟ زبیدہ نے کوشش سے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، شاید سگنل کا مسئلہ ہو، تم دوبارہ کال کرو، ابھی ضرور آئے گا۔ افتخار نے فون نکالا اور 3 بار کال لگائی، ہر بار وہی خاموشی۔ آخر میں اس نے تھک کر کہا، 3 دفعہ کال کر چکا ہوں، یہی آ رہا ہے، جواب موصول نہیں ہو رہا، اللہ خیر کرے۔ زبیدہ نے آنکھوں میں خوف لیے کہا، اللہ سے دعا کرو، شاید کہیں مصروف ہوگا یا فون کھو گیا ہو۔ لیکن افتخار کے دل میں ایک اندیشہ بیٹھ گیا۔ چھوٹا بیٹا گھر چھوڑ کر جا چکا تھا اور اب بڑا بیٹا لاپرواہی میں غائب۔ رات کمرے میں آرام سے نہیں گزری، دونوں خاموشی میں دن گن رہے تھے۔ اگلے دن پھر شب کے 9 بجے مالک مکان الہی بخش واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ وہ سیدھا گھر کے اندر آیا اور کرایہ دوبارہ مانگا۔ افتخار نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میرا بیٹا عادل کل سے گھر نہیں آیا، وہ آتے ہی آپ کا کرایہ دے دے گا، برائے مہربانی آپ کل آ جائیے گا۔ الہی بخش دانت پیستے ہوئے بولا، میں 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا، اگر 1 ہفتے میں کرایہ نہ ملا تو تم لوگوں کا سارا سامان باہر پھینک دوں گا، سمجھ گئے؟ یہ سن کر افتخار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اندر آیا اور زبیدہ کو بتانے لگا، زبیدہ، اس نے صاف کہہ دیا 1 ہفتے میں پیسے نہ آئے تو ہمارا سارا سامان باہر پھینک دے گا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ افتخار نے غصے اور مایوسی کے ملے جلے لہجے میں کہا، کتنی عزت کے ساتھ ہم یہاں رہ رہے ہیں اور اب یہ مالک مکان بار بار آ کر ہمیں ذلیل کر کے جا رہا ہے۔ تم نے اور عادل نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے زبیدہ؟ ہمیں یہاں کرائے کے گھر میں رسوائی کے لیے چھوڑ کے خود کہیں غائب ہو گیا۔ افتخار نے سر پکڑ لیا۔ اس کی آواز لرز اٹھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے گی، آگے پتہ نہیں کیسے کیسے دن دیکھنے پڑیں گے۔ کمرے میں ایک شدید دل شکستگی کا ماحول تھا۔ زبیدہ رونے لگی۔ افتخار خاموشی سے کھڑا دھڑک رہا تھا اور مالک مکان کی دھمکی ان کے دلوں میں گھبراہٹ چھوڑ گئی تھی۔ اب وقت کم تھا اور حل تلاش کرنا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے 7 دن ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے والے تھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔